شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله المولانا العلي العظيم. قابل احترام علماء اکرام اور معزز سامعین اکرام، الحمدللہ آج یہاں جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے وہ استقبال رمضان کے عنوان کے نام پر منعقد کیا گیا ہے۔ استقبال کا مطلب ہوتا ہے ویلکم کرنا۔ بھائی ایک رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس کی تیاری اور اس کے لیے جوش اور خروش کے ساتھ اور اس کے احترام میں تیار رہنا، اس کو استقبال کہتے ہیں۔ جیسے کوئی مہمان آتا ہے تو وہ مہمان کو لینے کے لیے کوئی آدمی اس کو ریسیو کرنے کے لیے جاتا ہے تو بولتے ہیں بھائی استقبالیہ میں یہ گئے ہیں، استقبال کے لیے رکے ہیں۔ تو اس میں آنے والا جو مہمان ہے اس کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم یہ رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے عنوان پر آج یہاں جمع ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شروع سال سے، سال کے ابتدائی حصے سے سال کے آخری حصے تک جنت کو سجاتے ہیں رمضان کے استقبال میں۔ سال کے شروع حصے سے لے کر سال کے آخری حصے تک جنت کو سجایا جاتا ہے۔ آپ سوچیے کہ اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے اس مبارک مہینے کا۔ باری تعالیٰ خود سجا رہے ہیں، اور پھر جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک مخصوص قسم کی ایک ہوا ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے چلتی ہے، اور جنت کے درختوں کے پتوں سے ہوتی ہوئی وہ ہوا چلتی ہے اور خوبصورت حوروں تک جا کر پہنچتی ہے۔ اس موقع پر وہ خوبصورت حوریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی کہ یا اللہ، اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ایسے جوڑے منتخب فرما دیجئے کہ جن کے ذریعے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہم بھی ان کے لیے آنکھوں کے چین کا سامان بن جائیں۔ یہ رمضان کی پہلی رات میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال بھر جنت کو سجاتے ہیں، اتنا استقبال ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مجدد الف ثانی۔ الف ثانی کا مطلب ہوتا ہے سیکنڈ 1000، الف مطلب 1000 اور ثانی مطلب دوسرے 1000۔ ایک ہوتا ہے 100 سال کا مجدد، صدی کا، ایک صدی کا مجدد ہوتا ہے،
اور ایک 1000 کا مجدد ہوتا ہے. تو مجدد 1000 ثانی یعنی جو دوسرے 1000 سال ہیں اس کے جن کو مجدد مانا گیا ان کا قول ہے. انہوں نے ان کا ایک ملفوظ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنی زیادہ خیر اور برکتیں اترتی ہیں اور اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہیں کہ باقی 11 مہینے میں جو برکتیں اور جو رحمتیں اترتی ہیں ان 11 مہینوں میں اترنے والی برکتوں اور رحمتوں کو رمضان میں اترنے والی رحمت کے ساتھ اتنی بھی نسبت نہیں ہے جتنی نسبت ایک قطرہ پانی کو پورے دریا کے ساتھ میں. یعنی ایک قطرے کو پورے دریا اور سمندر کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو نسبت ہے، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ باقی 11 مہینوں میں جو انوارات اور جو رحمتیں اور جو برکتیں اترتی ہیں ان کو رمضان میں اترنے والی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اتنی بھی نسبت نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ رمضان میں پھر اللہ کی کس قدر رحمتیں اور برکتیں اترتی ہو. تو ایسا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی زندگی میں دوبارہ عطا فرمایا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان یہ دعا پڑھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکتیں عطا فرمائیے، شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکتیں عطا فرمائیے اور ہم کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے. یہ دعا کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اب رجب تو مکمل ہو گیا، شعبان بھی ختم ہونے کے قریب ہے، اب تو رمضان بالکل قریب آ گیا. بہت ممکن ہے کہ آنے والی سنیچر کو چاند رات ہو جائے اور پہلا روزہ اتوار کو ہو جائے، اور اگر یہ مہینہ پورے 30 دن کا ہوتا ہے تو پھر پہلا روزہ پیر کو ہوگا، اگر 29 دن کا ہوتا ہے تو پہلا روزہ اتوار کو ہوگا انشاءاللہ. تو رمضان کا مبارک مہینہ جب قریب آ جاتا، حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایک دعا سکھاتے تھے. دوسری دعا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں اللہم سلمنی لرمضان، اللہم سلمنی لرمضان، کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیے. اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی، اور رمضان کے مہینے کو میرے لیے سلامت رکھیے. مجھے رمضان کے مہینے کے لیے سلامت رکھیے اور رمضان کے مہینے کو بھی میرے لیے سلامت رکھیے. وَتَسَلَّمْهُ مِنِّي مُتَقَبَّلًا، اور رمضان کے پورے مہینے کو میری طرف سے مقبول بنا کر قبول فرما لیجیے. یہ دعا حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ رمضان جب بالکل قریب ہو جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھنے کے لیے ہم کو تلقین فرمایا. اس لیے ہمیں بھی اس دعا کو یاد بھی کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، کیونکہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ میں تھے لیکن اب نہیں، اور پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو آئندہ رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں رہ پائیں گے. کتنے لوگ ایسے. گزشتہ رات عشاء کی نماز پڑھی، کھانا ساتھ میں کھایا، گھر کے اندر لوگوں کے اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھ کے مشورہ کیا، تعلیم کی، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر دین کی گفتگو کی، اور آج عشاء کے بعد پتہ چلا کہ وہ قبر میں لیٹ چکے ہیں.
گھر والوں کے وہم اور گمان میں بھی نہیں۔ ہمارے یہاں بھی گزشتہ جمعہ میں ہی ایک حادثہ ایسا پیش آیا، بچہ جس کی عمر تقریباً 31 سال کی تھی اور پروفیشنل طبقے سے تعلق رکھنے والا، آئی ٹی میں جاب کرنے والا بچہ تھا، اپنے گھر سے گیا، جاب کے لیے گیا، اور جمعہ کی نماز کا ہم لوگوں نے سلام پھیرا تو ہم کو اطلاع ملی کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے دوران قلب کی وجہ سے، اٹیک آ گیا اور انتقال ہو گیا۔ حاشیے خیال میں بھی نہیں، 31 سال کی عمر، والدین حیات، دادا دادی حیات، نانا نانی حیات۔ تو ہماری زندگی اس کا ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے اذا جاء اجلهم، کہ جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، لا یستأخرون ساعتا، وہ ایک گھڑی بھی لیٹ نہیں ہوتا، ولا یستقدمون، اور نہ ایک گھڑی پہلے آتا، مقررہ وقت پر ہی دنیا سے جانا۔ ہمارے لیے کوئی اس کی لاجک تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ کم عمر میں کیسے انتقال ہو گیا۔ اللہ نے اس کی روزی اتنی ہی لکھی تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچے دیے تھے، نرینہ مطلب مذکر اولاد 3 تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تینوں بچے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، لیکن کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر شکوہ شکایت کا اظہار نہیں کیا۔ تو ایمان والے کا کام تو یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی رہنے والا ہو جائے، ہر حالت میں۔ اگر حالات طبیعت کے موافق پیش آ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ بھائی جیسا میں چاہ رہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ آج کا دن جیسا گزرنا میں نے سوچا تھا صبح میں، آج الحمدللہ اس سے بھی اچھا گزرا ہے، الحمدللہ۔ میں جیسا چاہ رہا تھا ویسا ہی اللہ نے میرے ساتھ معاملہ کیا، تو اس پر شکر ادا کریں۔ اور اگر حالات طبیعت کے خلاف پیش آ جائیں تو صبر کر لیں، حالات طبیعت کے خلاف پیش آ جائیں تو صبر کریں۔ صبر کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے قرآن میں وہی وعدہ بیان فرمایا ہے، شکر ادا کرنے والے کے لیے بھی اللہ نے وہی وعدہ فرمایا، سیم، کچھ بھی فرق نہیں، ایک ہی سند دی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے فرمایا نعم العبد، کہ داؤد میرے بہت اچھے بندے ہیں، نعم العبد، کیا ہی اچھے بندے ہیں داؤد علیہ السلام، انہ اواب، اور وہ میری طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا تھا، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، انہوں نے شکر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا نعم العبد انہ اواب۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، حالات آئے، پریشانی آئی، مال اولاد سب کچھ چھین لیا گیا، سب ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنی زبان پر کوئی شکوہ نہیں، بس یہ کہا ربی انی مسنی الضر، یہ اللہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی، ربی اے میرے اللہ، ربی انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ یہ تکلیف کو دور کر دے، صرف کیا کہا کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو رحم کرنے والوں میں بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انہوں نے صبر کیا، ان کو اللہ نے کیا سند دی؟ نعم العبد، نعم العبد، وہی سند جو حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر ادا کرنے پر دی ہے، وہی سند حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے پر۔ نعم العبد، میرے بہت اچھے بندے ہیں، انہ اواب، اور بہت میری طرف رجوع کرنے والے۔ تو محترم بزرگوں، حالات طبیعت کے خلاف بھی پیش آتے ہیں، اس کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ برداشت سے کام لینا ہے،
صبر سے کام لینا ہے، برداشت کرنے سے بڑے کوئی اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اوپر آپ کو بہت ساری چیزیں ملے گی، لیکن اخلاق میں جو سب سے اوپر کی سیڑھی ہے وہ ہے برداشت کرنا، جس کو اردو میں تحمل کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو ٹالرنس کہتے ہیں۔ برداشت سے بڑا کوئی اخلاق نہیں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے سے بڑا کوئی اخلاق نہیں۔ اخلاق کے ہزاروں چیپٹرز ہو سکتے ہیں، بھائی بات میں نرمی کرے، آدمی اختیار کرے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، زبان میں نرمی لاوے، ہر ایمان والے کے بارے میں اچھا گمان کرے، غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، بدگمانی سے بچے، چغل خوری سے بچے، رشتہ داریوں کے توڑنے سے بچے، تعلقات کے کاٹنے سے بچے، ایسے ہزار آپ کو ملیں گے۔ لیکن اخلاق میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے ٹالرنس، ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ تو یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ، یہ ہم کو ٹالرنس سکھاتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات پر، تھوڑے وقفے پر ہم کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ رمضان کا روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھائی ہم کو کیا کرنا ہے، برداشت کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا شہر الصبر، صبر کا مہینہ ہے۔ تو محترم بزرگوں، یہ بات اس پر سے چلی گئی کہ ہم سب لوگوں کو فنا ہونا ہے، ہم سب لوگوں کو دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے آنے والے رمضان میں ہم اپنے اوقات کی ترتیب ایسے بنائیں کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ، اس کی برکات سے ہم پوری طرح سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی کہ جس آدمی کو رمضان کا مبارک مہینہ مل جائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو پائے تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جو روزے اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اگر کوئی آدمی بغیر عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ایک روزہ، اور پھر اس کے بدلے میں وہ پوری زندگی بھر روزہ رکھتا رہے، پوری زندگی اگر اس نے روزے رکھے، تو وہ جو ایک روزہ اس نے چھوڑا ہے، پورے زندگی بھر کے روزے بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتے۔ تو رمضان کے روزے فرض ہیں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ تھا رمضان اور قرآن، ان دونوں میں کیا نسبت ہے، رمضان کو قرآن پاک سے کیا نسبت ہے۔ یہ بات مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی تھی، لیکن چونکہ حضرت مولانا رضین اشرف صاحب دامت برکاتہم نہیں پہنچ پائے، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم زیادہ مل گیا، اس لیے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں ابھی درمیان میں کچھ دوسری بھی گفتگو، دوسری بھی باتیں رکھ دی آپ لوگوں کے سامنے۔ تو رمضان کا مبارک مہینے کو قرآن کریم کے ساتھ میں گہرا تعلق ہے۔ ابھی میں اسی کتاب کے ایک صفحے میں پڑھ رہا تھا، حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کا لقب ملا، مالٹا کی جیل میں تھے، قید تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ملفوظ کئی کتابوں میں لکھا ہے، کئی کتابوں میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں، وہاں کے اندھیرے میں، مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی، مسلمانوں کے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ان کی ہلاکت اور ان کی تباہی کے بارے میں غور کیا کہ یہ دینی اعتبار سے بھی تباہ ہو رہے ہیں، دینی اعتبار سے بھی تباہ ہو رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ ہو رہے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے مالٹا کی جیل میں تنہائی میں اس پر غور کیا تو مجھے اس کی صرف دو وجہ نظر آئی۔ ایک وجہ مجھے یہ نظر آئی کہ مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، مسلمانوں نے قرآن کو
چھوڑ دیا ہے۔ آج محترم بزرگوں، جس کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ یہ کتاب ایسی ہے جو اللہ سے ڈرنے والوں کو راستہ دکھانے والی ہے۔ محترم بزرگوں، جو کتاب ہم کو راستہ دکھانے والی ہے، جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، آج ہمارے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے کہ کوئی ایمان والا ایسا نہیں ہے جو کسی ایمان والے سے ہی یہ کہہ سکے کہ بھائی یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہم کو یہ پیغام دیا، اس آیت سے ہم کو یہ رہبری ملتی۔ آج صبح میں ایک بڑے میاں آئے، وہ بڑے میاں نے بچوں کی میراث سے متعلق، پراپرٹی سے متعلق بات پوچھی اور کہا کہ 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ اس کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیں، جو گھر ہے اس گھر کی ویلیو نکالیں اور جو بھی ویلیو بنتی ہے اس کو ڈیوائیڈڈ بائی 6 کر دیں، اور دونوں بیٹوں کو 2 دے دیں اور دونوں بیٹیوں کو 1 حصہ دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے لیے ہم کو کچھ پروف ملے گا، اس میں ہم لوگوں کو کوئی دلیل ملے گی۔ میں نے کہا بھائی بہت زیادہ مشکل مسئلہ نہیں، تو قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ سورہ نساء اٹھا لو، سورہ نساء کا 2 رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اللہ یہ فرما رہے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنے بچوں کے بارے میں حکم دے رہے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک آدمی کو اتنا ملے گا جتنا 2 عورتوں کو ملتا ہے۔ کلیئر حکم ہے قرآن کا، لیکن ہم قرآن پاک کو پڑھتے بھی جاتے ہیں، سنتے بھی جاتے ہیں، سالہ سال سے قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہے، لیکن کبھی ہمارا دیکھو بھائی، جس کتاب کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو راستہ دکھانے والی، آپ یہ بتائیں کہ بغیر سمجھے وہ کتاب راستہ دکھائے گی کیسے؟ پاسبل ہے کیا؟ اکثر و بیشتر میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں کہ کھانا پکانے کے لیے ریسیپی کی بکس آتی ہیں، ریسیپی کی کتابیں ملتی ہیں جس میں کھانا کیسے بتایا جاتا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ تو وہ کتاب ان عورتوں کے لیے رہبری کرتی ہے، وہ کتابوں کھانا پکانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں راستہ دکھانے والی۔ تو اب وہ عورتیں چونکہ اس کتاب کو پڑھتی ہیں، سمجھتی ہے، تب جا کے اس کے مطابق وہ کھانے کی الگ الگ ڈشیں بناتی ہیں۔ اب اگر وہ اس کو سمجھ میں ہی نہیں آئے تو کیسے وہ کتاب رہبر بنے گی؟ اگر قرآن کریم ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے، بغیر سمجھے وہ ہم کو راستہ دکھائے گی کیسے؟ تھوڑا تو غور کریں۔ ہم لوگ سورہ فاتحہ صبح سے لے کے شام تک 40 سے 50 رکعتوں میں پڑھ لیتے ہیں، فرض میں، سنت میں، نفل میں۔ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، اس میں سے ایک آیت کا ترجمہ اور ایک آیت کا مفہوم ہم بتا نہیں سکتے کسی۔ مالک یوم الدین کیا مطلب ہے اس کا؟ کیونکہ ہم نے ہی نہیں سمجھا اس کو، ہم نے سمجھا نہیں، ہم نے کسی کو سمجھایا نہیں۔ تو اس لیے محترم بزرگوں، ہم جو صحابہ کے واقعات سنتے ہیں کہ صحابہ اکرام ایک رکعت میں قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے، کیسے کرتے تھے؟ ان کا دل لگتا تھا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ امام صاحب جو
تراویح کے ختم کرنے کا ان کا جو روٹین کا ٹائم ہے، وہ روٹین کے ٹائم میں اگر 5 منٹ بھی ایکسٹرا ہو جائے تو ہماری جو طبیعت ہے پوری اوپر سے اوپر نیچے ہو جاتی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کو قرآن میں کتنا دل لگ رہا ہے، کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باری تعالیٰ بغیر سمجھے بھی قرآن پاک کے پڑھنے پر ہم کو اجر دے دیتے ہیں، ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن محترم بزرگوں، قرآن سے تأثر تو آدمی اسی وقت لے سکتا ہے نا جب اس کو سمجھے۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا، سورہ نساء کی دوسرے رکوع کی آیت میں اللہ تعالیٰ بچوں کے بارے میں حکم کر رہے ہیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تم کو اپنے بچوں کے بارے میں تاکیدی حکم کر رہے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ایک مرد کو اتنا ملے گا جتنا 2 عورتوں کو ملتا ہے۔ اب یہ سمجھنے کے بعد دل اثر لے رہا ہے، بغیر سمجھے دل اثر لیتا ہے اس کا؟ کتنی مرتبہ پڑھ کے ہم گزر گئے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک تو مسلمانوں کا قرآن پاک کو چھوڑ دینا، اور دوسرا مسلمانوں کی آپس کی خانہ جنگی، آپس کے اختلافات، کوئی کسی کا ماتحت بننے تیار نہیں، کوئی کسی کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں، سب جگہ اختلاف، سب جگہ جھگڑا، سب جگہ حسد، جلن، دوسروں کی ترقیات کو دیکھ کر خوش ہونے کی بجائے دوسروں کی ترقیات پر افسوس ہو رہا ہے، دوسرے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے دوسرے کے غم کو دیکھ کر خوش ہوا جا رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج ہماری۔ ایمان والے کا کام تو کیا ہے کہ وہ دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی ایمان والے کو دیکھو، ہنستا ہوا دیکھو، تو کیا کہو اس کو؟ کیا دعا ہے؟ کسی ایمان والے کو ہنستا ہوا دیکھو تو کیا کہو؟ اضحک اللہ سنک، اس کو دعا دو۔ کیا دعا؟ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو ایسا ہی ہنستا رکھے، اللہ تعالیٰ تیرے دانتوں کو ایسا ہی ہنستا ہوا رکھے۔ یہ دعا سکھائی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی بہت زیادہ ہنستا ہو تو منفی پہلو، نگیٹو سوچ رکھنے والا آدمی، کیا بات ہے یار بہت ہنستا ہے، مطلب یہ چاہتا ہے کہ یہ ہنسے ہی نہیں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے کسی ایمان والے کو ہنستا ہوا دیکھو تو اس کو دعا دو، اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی ہنستا رکھے۔ کوئی ایمان والا ایسا ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہنے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو دعا دو، تبلی ویخلف اللہ، کہ تم پہنو اور پرانا کرو، اللہ تم کو اور پہناوے۔ یہ دعا پڑھیں گے تو وہ جو حسد اور جلن کا راستہ ہے وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ ورنہ محترم بزرگوں، حدیث میں آتا ہے کہ حسد اور جلن آدمی کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر ہم کو ایسی ہدایات دی ہے جس سے یہ چیز نکل جاوے، آپس کی خانہ جنگی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جیل سے یہ ارادہ لے کے آیا ہوں کہ اب میری بچی ہوئی زندگی کو مجھے صرف قرآن پاک کے لفظاً اور معناً عام کرنے میں لگا، قرآن پاک کو لفظاً عام کیا جائے۔ لفظاً عام کیسے کیا جائے؟ کہ جگہ جگہ بستی بستی میں بچوں کے مکاتب قائم کیے جائیں جس سے بچے ان کے الفاظ قرآن پاک کے صحیح ہو جائے، اس طرح سے قرآن لفظاً عام ہو جائے۔ اور جو سمجھنے والے ہیں، نوجوان لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان لوگوں میں جگہ جگہ قرآن کریم کے دروس کو، قرآن کریم کے دروس، قرآن کریم کے اسباق، قرآن کریم کی تفسیر کو عام کیا جائے، تاکہ لفظاً بھی قرآن عام ہو جائے، معناً بھی عام ہو جائے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جیل سے آنے کے بعد اپنے ارادے کا اظہار فرمایا تھا کہ میں نے اب ارادہ کیا کہ پوری زندگی اسی میں لگاؤں۔ تو محترم بزرگوں، اللہ نے ہم کو ایسی کتاب دی ہے، اس لیے ہمیں اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنے کی بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ قرآن پاک کے احکامات کیا ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔
اور رمضان کے مہینے کو تو قرآن پاک سے نسبت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے اسی مہینے کو خاص رکھا. تو رمضان کو قرآن پاک کے ساتھ یہ خاص نسبت حاصل ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو محدث بھی ہے، امام بھی ہے، فقیہ بھی ہے، ان کا تو درس حدیث کا سلسلہ چلتا رہتا تھا، لیکن جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب حدیث کے درس کو موقوف کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی یہ تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے. تو رمضان کو قرآن پاک کے ساتھ بہت زیادہ نسبت حاصل ہے. ایک نسبت تو یہ بھی حاصل ہے کہ جس طرح روزے کا مقصد کیا ہے بھائی، روزے کے ذریعے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی کا حاصل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. دیکھو اللہ نے کتنے اچھے سے سمجھایا ہے، اے ایمان والو روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے. کتیبہ کا معنی لکھ دیا گیا، تمہارے فرض کیا گیا. اور اچھا یہ روزے تو فرض کیے گئے، یہ تمہارے لیے کوئی نئی چیز نہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے. اور پہلے لوگوں کے پاس تو اتنی کوئی سہولتیں نہیں تھی، ایسے سیمنٹ والے سلیب نہیں تھے، ایئر کنڈیشن نہیں تھے، ان کے پاس پنکھے نہیں تھے، ان کے پاس اتنی آسانی والے جاب نہیں تھے. وہ تو چل کے سفر کرتے تھے یا مشقت والے سفر کرتے تھے. ان کے پاس رہنے کے لیے ایسی کشادہ جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے اتنے مقویات نہیں تھی جتنے آج کے زمانے میں. آج کے زمانے میں تو کتنی ساری چیزیں نکلی. اور پھر اللہ کا احسان ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ نہیں دیا اللہ نے، 12 گھنٹے کا 13 گھنٹے کا روزہ، بہت سے بہت 14 ساڑھے 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے. بعض قومیں ایسی گزری ہیں جن کے اوپر اللہ نے سال میں 6 مہینے کے روزے فرض کیے تھے. تو اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے لیے پورے سال بھر میں صرف 1 مہینہ ہے، یعنی 10% سے بھی کم ہے. اس لیے محترم بزرگوں، ہمیں خوب ذوق و شوق سے روزہ بھی رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. تو روزے کا مقصد تقوی کا حاصل کرنا ہے اور قرآن پاک کا مقصد بھی تقوی کا حاصل کرنا ہے. ایک مناسبت یہ ہے روزے میں اور قرآن میں کہ روزے کا مقصد بھی تقوی حاصل کرنا، قرآن کا مقصد بھی متقی بننا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب راستہ دکھاتی ہے ان لوگوں کو جن کے دل میں تقوی ہو. دوسری نسبت کیا ہے؟ قرآن بھی سفارش کرے گا، روزہ بھی سفارش کرے گا. روزہ بھی سفارش کرے گا اور قرآن کریم بھی سفارش کرے گا. اس اعتبار سے بھی دونوں میں خاص جوڑ نظر آتا ہے. روزہ بھی کہے گا کہ اللہ تیرے لیے یہ بندہ بھوکا رہا، تیرے لیے بندہ پیاسا رہا، تیرے لیے اس نے گناہوں کو چھوڑا، نظروں کی حفاظت کی، غلط باتیں بولنے سے اپنے آپ کو بچایا، غلط چیزیں سننے سے اپنے آپ کو بچایا، حرام مال کھانے سے اپنے آپ کو بچایا. روزہ شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا. تو جس طرح روزہ سفارش کرے گا ایسے ہی قرآن پاک کے بارے میں آیا ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا. تو اس اعتبار سے بھی رمضان میں اور قرآن میں دونوں میں خاص مناسبت ہے. اور تیسری چیز قرب الہی کے اعتبار سے، اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی دلانے کے اعتبار سے جو مقام روزے کا ہے وہی مقام قرآن کا بھی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے اللہ کا بہت قرب ملتا ہے، بہت نزدیکی ملتی ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کتنی مرتبہ ہوئی بھائی؟ 100 مرتبہ. کس کی زیارت ہوئی؟ اللہ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب فرمائے. روایتوں میں آتا ہے کہ جنتی کو جب اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو جنت میں اس سے پہلے جتنی نعمتیں اس کو ملی تھی وہ ساری نعمتوں کو اس کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دے گا جب اللہ کا دیدار اس کو مل جائے.
اللہ کا دیدار اتنی بڑی چیز ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب 99 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا تو انہوں نے سوچا کہ اب جب 100ویں مرتبہ اللہ کا دیدار جب مجھے ہوگا تو میں اللہ سے پوچھوں گا کہ یا اللہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے مجھے آپ کا قرب، آپ کی نزدیکی اور آپ کا تعلق ملے، مجھے وہ چیز بتائیں۔ چنانچہ 100ویں مرتبہ جب زیارت ہوئی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ آپ مجھے بتائیے کہ ایسا کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے مجھے آپ کا قرب اور آپ کی نزدیکی اور آپ کا تعلق ملے۔ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ پھر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھے تب بھی اور بغیر سمجھے پڑھے تب بھی، لیکن ہم سب لوگوں نے خالی بغیر سمجھے کے اوپر ہی عمل کرتے آ رہے ہیں۔ ہم کو بس اتنا پتہ چل گیا ہے کہ میں بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی اللہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے سوچا چلو بھائی بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی 10 نیکی تو مل رہی ہے، اب سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن کریم جس طرح روزہ اللہ کا قرب دیتا ہے ایسے قرآن بھی اللہ کا قرب دیتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جس میں رمضان میں اور قرآن کریم میں خاص جوڑ اور خاص مناسبت پائی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے تقوی کے حاصل ہونے کا ذریعہ فرمائے اور ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پوری طرح سے ہم اس کے ایک ایک لمحے کو ہم وصول کرنے والے بن جائیں اور ہمارے لیے یہ تقوی کے حاصل ہونے کا ذریعہ بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔